کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے حضرت حسنین کریمین کے دشمن تھے؟ بولو نا، دشمن تھے؟ باپ دشمن نہیں ہو سکتا نا۔ روایات کے اندر آتا ہے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے بچوں کو ماتھے پر بل بھی لانے کی صورت میں نہیں دیکھا، ماں سوائے ایک وقت میں، وہ میں بتاؤں گا آج آپ کو۔ یمن سے بہترین پوشاکیں آتی ہیں، آپ تمام صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں، بھئی تم بھی ادھر آؤ، تم بھی ادھر آؤ، تم بھی ادھر آؤ۔ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے اور اس کے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں، سارے ریفرنس دوں گا، اپنی کتابوں سے نہیں، اہل تشیع کی کتابوں سے بھی دوں گا، پورے ثبوت دوں گا آپ کو۔ فرمایا ہاں ہاں بلاؤ، کہاں ہے؟ اچھا ابھی تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی۔ پوشاکیں دی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے۔ آپ نے خط لکھا یمن کے گورنر کو، آپ نے کہا کہ جتنی پوشاکیں آئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پوشاک ایسی نہیں تھی کہ جو میرے جنت کے شہزادوں کے شان شایان ہو۔ میرے لیے، ان شہزادوں کے لیے بہترین پوشاکیں تیار کروا کر منگوائی بھیجی جائیں جو میں ان کو یہاں پر بلا کر میں دوں۔ یہ تاریخ ہے ہماری، اس تاریخ کو جس نے پیچھے چھوڑا، یقین کیجئے آج ہماری بربادی کا باعث اسی لیے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہی اس لیے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے۔ تاریخ دانوں نے جو کچھ کہا، جس طرح ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہماری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ کی اس وجہ سے کہ ہم تاریخ کے طالب علم نہ رہے۔ آپ کربلا کا سفر آج گوگل سے بھی دیکھ لیں، اور جو لوگ تاریخ کے طالب علم ہیں وہ پرانی کتابوں میں سے بھی پڑھ لیں کہ کربلا کا سفر تو بیان کیا جائے، کربلا کے مسائل تو بیان کیے جائیں، کربلا کی حقیقت تو بیان کی جائے، کربلا کے اندر آنے والے مسائل کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے۔ یہ برداشت آپ کر سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں سنتے ہو؟ یہ واقعات کیوں نہیں پوچھتے ہو مولویوں سے؟ اور مولویوں تم کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے؟ آج کا دور بڑا اہم دور ہے، دور فاروقی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور صدیقی تھا تو آپ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 7 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ گویا کہ یہ 7 سے 9 سال کا جو عرصہ تھا، اس 7 اور 9 سال کے عرصے کے دوران امام حسین جو کہ حضور اپنے نانا کریم کے حیات مبارکہ کے اندر مسجد میں آیا کرتے تھے، تو اسی طرح یہ 7 اور 9 سال کے بچے اسی طرح اپنے نانا کے دور کے اندر آنے کی جو ترتیب تھی مسجد کے اندر، اسی طرح مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور اگر آج کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک سنیریو رکھوں، وہ حضرات جو حضور کے روزے پر گئے ہیں، حضور کا تمام جو روزہ ہے، صرف اس کے اندر حجرہ اماں عائشہ نہیں ہے، بلکہ حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے اسی کے اندر، مرج ہو چکا ہے۔ ورنہ حضرت اماں عائشہ کا حجرہ تو چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اگر آپ کسی کو نہ سمجھ آئے، کوئی بندہ جائے عمرے پر تو مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو بتاؤں گا، وہ جس کو کہا جاتا ہے متحف دار المدینہ جائے، وہاں پر ساری تاریخ انہوں نے میوزیم کے اندر لگائی ہوئی ہے، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پورے حوالوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ آپ کے میرے حوالے نہیں ہیں، وہاں پر ان کے پاس جو حوالے ہیں وہ ان کے حوالوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے وہ پوری ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، وہ سکھاتے ہیں کہ یہاں پر حضور کا حجرہ ہے، یہاں پر حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تدفین ہے، یہاں پر حضرت ابو بکر ہیں، یہاں پر حضرت عمر ہے، اور ایک قبر کی گنجائش موجود ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو وہ سارا سکھاتے ہیں۔ خیر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو اب آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ 9 سال۔
کیا ہے عمر مبارک؟ 9 سال کا بچہ سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی 9 سال کا بچہ سمجھدار بچہ ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے، یہ ایسے ہی نہیں ہے نام ابھر کر سامنے آ گئے یکمشت کہ امام حسین آ گئے ہیں، امام حسن آ گئے ہیں۔ ان کی تربیت اللہ پاک نے کن کن مراحل سے گزاری، اور تربیت کا پہلو دیکھیے۔ 9 سال کے بچے کے لیے ماں باپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو، میری تو جیسی کیسی گزر گئی، میرے بچے اچھا مستقبل گزاریں، اچھی جگہ پر رہیں، اچھے قیام کے ساتھ رہیں، اچھے طریقے کے ساتھ رہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے حضرت حسنین کریمین کے دشمن تھے؟ بولو نا، دشمن تھے؟ باپ دشمن نہیں ہو سکتا نا۔ روایات کے اندر آتا ہے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے بچوں کو ماتھے پر بل بھی لانے کی صورت میں نہیں دیکھا، ماں سوائے ایک وقت میں، وہ میں بتاؤں گا آج آپ کو۔ اس وقت میں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دفعہ بھی مارا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جھنجھوڑا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین دونوں کو آپ نے مارا۔ وہ کب تھا وہ میں ابھی آ کے چل کر آپ کو دکھاؤں۔ اب باپ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے حضور کا دیا ہوا گھر فاطمہ کو، حضور کا دیا ہوا گھر فاطمہ کو، حضور کا دیا ہوا گھر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا، اسی گھر کا انتخاب کیا، اسی گھر کے اندر اس کو پالا، اسی گھر کے اندر پوسا، جب تک آپ خود ہجرت کر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کوفہ نہیں چلے گئے۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان 9 سال کے نوجوانوں کو وہیں پہ تربیت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں رکھا۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا ہے عرصہ؟ 10 سال ہے، 10 سال کا عرصہ۔ گویا کہ حسنین کریمین 9 سال سے لے کر 10 سال کا عرصہ، یعنی کہ 19 برس کے ہونے تک آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی اماں فاطمہ کے حجرے کے اندر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ مدینہ منورہ میں اپنے نانا کی مسجد میں رہے۔ اب دیکھیے مزیدار بات، اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عمر کا دور ہے، اسلام کی عمر بلند ہو رہی ہے عمر کے دور سے۔ اب عمر کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام، چلو آج ایک بات کرتا ہوں میں، میرے ذہن میں اچانک سے بات آئی، ایک بات آپ سب کی نظر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ دنیا میں کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں نا، کہیں پر بھی کوئی بندہ آپ کو صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرے نا، تو میرا یہ فارمولہ اپنے پلو سے باندھ لیں، انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ بندہ ایسے بھاگ جائے گا۔ سوال ہے میرا، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کاروبار کیا تھا؟ کہیں سنا ہو؟ کیا کاروبار تھا؟ کوئی کاروبار دکھا سکتا ہے؟ کوئی کاروبار بتلا سکتا ہے؟ میں آپ کو سینکڑوں احادیث بتلا سکتا ہوں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، اور وہ صدقہ کب کر رہے ہیں؟ دور عمر ہے، دور عثمانی ہے، دور علی ہے، دور امیر معاویہ ہے، دور حسن ہے۔ آیا مال کہاں سے؟ ہزاروں بکریاں، سینکڑوں بکریاں۔ ایک چرواہا آتا ہے، کہا جی آپ فلاں وقت پر میرے سامنے گزرے تھے، آپ نے کہا تھا دودھ پلا، جب کبھی تیرا گزر مدینے ہو تو آنا مجھے ملنا۔ پاس بلایا، خود اتنی بکریاں اور 10,000 دینار اشرفیاں اس کو دیں، 7 غلام بھیجے کہ یہ اشرفیاں اس کے گھر پہنچا کر آؤ۔ کہا
وہ تیری میں خدمت نہیں کر سکا جو تو دل میں لے کر آیا تھا، تو جاتے جاتے میرے بڑے بھائی سے بھی مل لینا۔ تو بڑے بھائی نے پوچھا چھوٹے بھائی نے کیا دیا؟ کہا 10,000 دینار دیے اور 1,000 بکریاں دی۔ کہا اس کو 2,000 بکریاں اور 20,000 دینار دیے جائیں۔ یہ مال کہاں سے آیا؟ آپ سوال مجھ سے بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا، اکثر آپ لوگوں نے میرے لیے بھی کئی دفعہ سوچا مولوی صاحب تو پیسے کتوں آندے، مولوی گڈیاں دے ہیں؟ سوال آ ہی جاتا ہے نا کہ بھئی ساڈے تے اسی تے اوکھے سوکھے ہو کے گڈی بڑی مشکل چھوٹی جی لیندے ہیں، پٹرول دا خیال کردے ہیں، گڈی اسی پر کیڑی مولوی صاحب گڈیاں تے پھر اونچیاں گڈیاں تے پھر اونچی لیندے۔ تو آپ سوچئے نا ذرا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اماں فاطمہ کے ساتھ شادی کا معاملہ آتا ہے تو حضور نے پوچھا علی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، تلوار ہے، زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تلوار نہ بیچنا، کیوں؟ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ مومن کا زیور ہے، ہتھیار مومن کا زیور ہے۔ کہا یہ نہ بیچنا، ہاں اپنی زرہ بیچ۔ آپ نے ہزاروں دفعہ یہ واقعہ سن رکھا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ہزاروں بکریاں، ہزاروں دینار اشرفیاں اللہ کے راستے میں صدقہ کی جا رہی ہیں، غلام رکھے ہوئے ہیں، غلام آزاد کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات پلو سے باندھ لے تو آپ کو سارے کی ساری تاریخ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ کبھی بھی آپ بنو امیہ کے لیے اور صحابہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے اور اہل عباس کے لیے اور بنو ہاشم کے لیے اپنے دل کے اندر میل نہیں لا سکتے۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، قربان جاؤں، آپ نے فرمایا فتوحات کا سلسلہ شروع ہے، صحابہ اکرام کو بلوایا، مشورہ کیا تمام صحابہ کے لیے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے مقرر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت علی کے لیے 5,000 دینار سالانہ، کتنا؟ 5,000 دینار سالانہ۔ اور فرمایا کہ کہاں ہیں اہل بدر؟ کہاں ہے بدریو؟ ہاتھ کھڑا کرو، کہاں ہو؟ ہم کہا ہر ایک بدری کے لیے 5,000 دینار سالانہ وظیفہ مقرر ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہم نے حضرت عمر کا جب بیان کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے ان عورتوں کے بھی وظائف لگائے تھے جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ نے ان علماء کے بھی وظائف لگائے تھے جو مصلے سنبھالتے تھے، جو تراویحیں پڑھاتے تھے، جو نمازیں پڑھاتے تھے۔ اب آپ اس وقت 1400 سال پہلے 1 سال کی آمدنی وظیفہ حکومت کی طرف سے، حضرت عمر کی طرف سے بدری صحابہ کے لیے 5,000 دینار ہیں۔ میں کہاں ہے میرے شہزادے؟ بلاؤ نا، حسن و حسین کہاں ہیں؟ تو آپ نے 5,000 دینار اشرفیاں دونوں کے لیے، حضرت امام حسن کے لیے بھی اور حضرت امام حسین کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ طے کر دیا۔ کسی سننے والے نے سنا، پوچھا کہ یہ تو بدر میں تھے نہیں، یہ تو بدر میں تھے نہیں، بدر کب ہو رہی ہے؟ کب ہو رہی ہے؟ 2 ہجری میں، بدر 2 ہجری میں ہو رہی ہے۔ یار کمال کرتے ہو، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو بدری تھے نہیں۔ عمر تیری اس فصاحت کو سلام، تیری سوچ کو سلام، تیری تدبیر کو سلام، تیرے عدل کو سلام۔ آپ نے کیا خوب جواب دیا۔ آپ نے کہا یہ تو نہیں تھے شامل، لیکن اس کے نانا تو تھے نا۔ دیکھو نا، وہ دیکھو نا، سر سے دیکھو تو یہاں تک حضور نظر آتے ہیں حسن کے اندر، اور نیچے سے دیکھو تو حسین میں حضور چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں ان کی بدری صحابہ کے برابر پھر 5,000 دینار اشرفیاں کیوں نہ لگاؤں؟ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 5,000 دینار اشرفیاں آپ کا سالانہ وظیفہ حضرت عمر نے مقرر کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے پوشاکیں آتی ہیں، یمن سے بہترین پوشاکیں آتی ہیں،
آپ تمام صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں، بھئی تم بھی ادھر آؤ، تم بھی ادھر آؤ، تم بھی ادھر آؤ۔ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے اور اس کے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں، سارے ریفرنس دوں گا، اپنی کتابوں سے نہیں، اہل تشیع کی کتابوں سے بھی دوں گا، پورے ثبوت دوں گا آپ کو۔ فرمایا ہاں ہاں بلاؤ، کہاں ہے؟ حضرت صحابی تم بھی آؤ، تم بھی، تم بھی آؤ، تم بھی، پوشاکیں دی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے۔ آپ نے خط لکھا یمن کے گورنر کو، آپ نے کہا کہ جتنی پوشاکیں آئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پوشاک ایسی نہیں تھی کہ جو میرے جنت کے شہزادوں کے شان شایان ہو۔ میرے لیے، ان شہزادوں کے لیے بہترین پوشاکیں تیار کروا کر منگوائی بھیجی جائیں جو میں ان کو یہاں پر بلا کر میں دوں۔ تو آپ نے وہ پوشاکیں منگوا کر آپ نے اسی طرح اپنے پاس بلایا اور بلا کر آپ نے وہ پوشاکیں ان کے گلوں میں ڈالی اور آپ نے فرمایا ہاں اب مزہ آیا، اب مزہ آیا، اب خوبصورت ہو۔ یہ پوشاکیں آپ کی شان شایان۔ اب آپ کہیں گے اکیلی پوشاک، مولوی صاحب کتنا بڑھا چڑھا کر بات کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کسریٰ کے خزائن جب تقسیم کرنے کا وقت آیا، کسریٰ کو جب حضرت عمر نے فتح کیا، اس کے خزائن آئے، کیا مزیدار خزائن تھے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے اکٹھے ہو جاؤ، کیسے تقسیم کیا جائے؟ تول کر تقسیم کیا جائے یا ہاتھوں سے ایسے بانٹ کر تقسیم کیا جائے؟ بولو کیسے تقسیم کیا جائے؟ میں قربان جاؤں، یہ تمام اہل مکاتب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ہاتھوں سے بانٹ دیا جائے۔ عمر نے فرمایا کہ پھر ہاتھوں سے اگر کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ ہاتھ بھرتے، اپنے ہاتھوں سے ایسے بھرتے اور بلاتے بھی تو بھی آ اور تو بھی آ، لیکن سب سے پہلے آپ نے حسن اور حسین کو بلوایا اور اپنے ہاتھوں سے بھر کر وہ خزائن ان میں تقسیم کیے۔ خزائن تقسیم کرنے کا ٹائم آیا تو آپ نے ابتدا جو ہے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے کی۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ خمس عراق میں وافر مقدار کے اندر حصہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی، اور کس کی بیٹی ہے؟ علی کی بیٹی ہے۔ بہن کس کی ہے؟ حسن کی ہے۔ اور کس کی بہن ہے؟ حسین کی بہن ہے۔ حضرت علی کے مشورے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے اوپر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عمر کو گویا کہ دماد علی کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے اثر و رسوخ سے بات کر رہا ہوں، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ خود شیعہ مورخین نے لکھا ہے، خود اہل سنت مورخین نے لکھا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہو جائے۔ بعض نے لکھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں ان شہزادوں کی تربیت کے اندر جو میرا رول ہے وہ میں ادا کرتا رہوں، مجھے اہل بیت کے گھر کے اندر آنے جانے میں آسانی پیدا ہو۔ سوسرے رسول بھی تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کی عمر مبارک 19 برس ہے، ٹھیک ہے، اور دور آتا ہے دور عثمانی۔ اب دور عثمانی جب ختم ہوتا ہے تو آپ کی عمر 31 سال ہوتی ہے، 31 سال۔
اب جو میں نے پہلے بات بتلائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ لگایا یہ بند نہ ہوئی، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان نے پہلے خلیفہ کو فالو کرتے ہوئے وہ وظائف اسی طرح برقرار رکھے، صرف اہل بیت کے ہی نہیں بلکہ اہل بیت کے، اہل بدر کے، تمام صحابہ کے، وہ ترتیب ایسی چلتی رہی۔ جو قانون حضرت عمر نے بنا دیا وہ قانون چلتا رہا، ایون کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تب بھی چلتا رہا۔ حضرت حسن کے دور کے بعد امیر معاویہ میں وہ قیمتیں بڑی کم نہیں ہوئی، وہ وظائف بڑے کم نہیں ہوئے، ان وظائف کو بڑھایا گیا، کم نہیں کیا گیا۔ اور میں بڑے اثر رسوخ کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس کے تین میں بکیں نکال کے لے کر آیا ہوں، کوئی صاحب پوچھے تو موجود ہے، ایک لے لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، سارے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ اب میں نے پچھلے جمعے ایک بات کہی تھی، کوئی بچہ اگر بتلائے تو میں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا، کوئی بچہ بتلائے تو میں بات بڑھاؤں گا، کسی بچے کو نہیں یاد تو کوئی بڑا بتا دے۔ میں نے کہا تھا سنا کریں، آپ کی مہربانی ہے سنا کریں اور ذہن میں رکھا کریں، یہ تاریخ ہے ہماری، اس تاریخ کو جس نے پیچھے چھوڑا یقین کیجئے آج ہماری بربادی کا باعث اسی لیے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہی اس لیے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے۔ تاریخ دانوں نے جو کچھ کہا، جس طرح ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہماری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ کی اس وجہ سے کہ ہم تاریخ کے طالب علم نہ رہے۔ میں نے کہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اسفار ہیں، 15,000 کلومیٹر کا سفر ہے کربلا سے علاوہ، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سفر دور عثمانی کے اندر ہوتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 26 ہجری میں مدینہ شریف سے آپ سبیتلا تک کا مسافت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے 7,000 کلومیٹر، 7,000 کلومیٹر سبیتلا، یہ سفر بنتا ہے 7,000 کلومیٹر۔ یہ میرا خیال ہے ازبکستان کی طرف یہ سبیتلا علاقہ ہے، ازبکستان کی یہ سرحدیں لگتی ہیں اس کو۔ سبیتلا 7,000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اس 7,000 کلومیٹر سفر کے اندر جو آپ کے کمانڈر تھے، نام سنیے، آپ کا دل تازہ ہو، آپ کی روح تازہ ہو جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ جس سفر جہاد کے اندر شریک ہوئے، اس کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت عبداللہ بن ابی سراحہ کمانڈر تھے، ان کی قیادت کے اندر آپ نے سفر کیا، اور یہ اموی تھے، آپ کمانڈر تھے، بنو امیہ کے کمانڈر تھے، اموی تھے، ان کی قیادت کے اندر آپ نے سفر کیا، اور اس سفر کے اندر آپ نے کھانا بھی کھایا، خدمت بھی کی صحابہ کی، دسترخوان بھی بچھائے، اور آپ خدمت کے اندر بھی معمور رہے۔ وہی تربیت جو نانا کی تربیت تھی، وہی مزاج جو نانا کا مزاج تھا، وہی مزاج۔ میں یوں کہا کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ نے حسن و حسین کے نام، جس طرح محمد کا نام تمام ناموں میں اعلیٰ اور منفرد تھا، جس طرح محمد کے آنے سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا، اسی طرح تمام کائنات کے اندر ناموں میں سب سے اعلیٰ جو نام تھے وہ حسن حسین تھے۔ نہ آج سے پہلے کسی کا نام حسن تھا، نہ آج سے پہلے کسی کا نام حسین تھا۔ نانا کا نام بھی نرالا، نانا کے نواسوں کے نام بھی نرالا تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جملہ سنیے اور ذرا اپنے دل کے دریچوں کو کھولیے کہ اللہ نے نام بھی نرالا دیا، محبت مصطفیٰ کی دی، محبت مصطفیٰ کی دی، اور شفقت ابو بکر کی دی، اور شجاعت عمر کی دی، سخاوت عثمان کی دی، اور بہادری اور بردباری حسن کو، حسین کو حسن کی دی، اور اس کے بعد جو ہے لڑائی والی، جرت والی طاقت جو ہے وہ امیر معاویہ سے دلوائی۔ اللہ
قدم پہ قدم آپ کی جو ہے وہ ترقی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسان زندگی کی منزلوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، منزل پہ منزل اللہ رب العزت آپ کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے 7,000 کلومیٹر کا ایک سفر، اور اسی طرح آپ نے 37 ہجری میں دوسرا سفر، وہ کہاں سے؟ مدینہ شریف سے خراسان کی طرف سفر کیا، اور یہ مدینہ منورہ سے خراسان کا جو سفر بنتا ہے یہ بنتا ہے 4,000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، پیدل سفر ہے۔ یار کوئی تو بندہ جا کے پوچھے کہ امام حسین کے کربلا کے اسوار کا ذکر کرتے ہو تو کیوں نہ حضرت عثمان کے دور کے اندر سفر کیا ہوا، یہ خراسان آپ کا افغانستان کا علاقہ ہے، یہاں تک حضرت امام حسین آئے ہیں، کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ موت پڑتی ہے، پتہ ہے نا روٹی بند ہو جائے گی، وہ جو آپ پیسے دیتے ہو بلوا کر جو رونا، آپ کے سامنے ایکٹنگ کرنا، آپ کے سامنے ڈرامے بازیاں کرنا، وہ بند ہو جائے گا، حقیقت بیان کرنی پڑے گی۔ اور اس کے کمانڈر کون ہے؟ نام مجھ سے سن لیجئے، حوالہ تاریخ آپ کو دوسرے بھائی لوگوں کی کتابوں سے دکھا دوں گا۔ تاریخ حوالہ حضرت سعید بن العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر حضرت حسین کا دوسرا سفر ہے جو 4,000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اب تیسرے سفر کا تذکرہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں آتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ میں وہیں پہ بیان کروں تاکہ آپ کے اندر وہ تجسس رہے کہ وہ سفر کیسا تھا۔ اب آپ نے 2 سفر یاد کر لیے، گویا کہ یہ 7,000 کلومیٹر اور 4,000 کلومیٹر کتنا سفر بنا؟ 11,000 کلومیٹر کا سفر۔ آپ کربلا کا سفر آج گوگل سے بھی دیکھ لیں، اور جو لوگ تاریخ کے طالب علم ہیں وہ پرانی کتابوں میں سے بھی پڑھ لیں کہ کربلا کا سفر تو بیان کیا جائے، کربلا کے مسائل تو بیان کیے جائیں، کربلا کی حقیقت تو بیان کی جائے، کربلا کے اندر آنے والے مسائل کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کی جائے، یہ برداشت آپ کر سکتے ہو، تو یہ کیوں نہیں سنتے ہو؟ یہ واقعات کیوں نہیں پوچھتے ہو مولویوں سے؟ اور مولویوں تم کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے ان واقعات کو بیان کرنے سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مال غنیمت جب آیا، آپ گئے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، آپ آئے سبیتلا آئے جو 7,000 کلومیٹر کا سفر تھا، ناکام نہیں گئے، وہاں پر فتح کر کے گئے اس علاقے کو۔ پھر آپ خراسان گئے ہیں، وہ علاقہ فتح کر کر آئے ہیں، مال غنیمت لے کر آئے ہیں، مال غنیمت لا کر تمام کا تمام مال غنیمت امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیا گیا۔ آپ نے وہ تقسیم کیا جس میں حصہ حضرت امام حسن امام حسین کو بھی دیا۔ آپس میں محبت دیکھیے یار، آپس میں تعلق دیکھیے۔ آپ کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین اگر قبضہ کیا ہوتا تو کسی ایک دن تو جا کر کہتے ابو بکر اٹھنا، یہ تو میرے نانے کی جگہ ہے۔ ایک دن تو جا کے کہتے عمر آپ کیا کر رہے ہو، یہ تو میرے نانے کی جگہ ہے۔ کوئی ایک دن آ کر کہتے عثمان آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر تو میں نماز پڑھاؤں گا، میرے نانے کی جگہ ہے۔ آپ جانتے تھے آپ کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، آپ نے دیکھا تھا رسول اللہ جب بھی بات کرتے، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے، سند کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ سے، رسول اللہ جب بات کرتے میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں پہنچا، ابو بکر پہنچے، عمر پہنچے، میں آؤں گا، ابو بکر آئیں گے، عمر آئیں گے۔ تو کیا یہ نانے کے یہ الفاظ بچوں نے نہیں سن رکھے ہوں گے؟ آپ اپنے بچے کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں نا اجنبی سی بات، تو آپ چھپ کر کرتے ہیں، اور بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات گھس گئی تو محفوظ ہو جائے گی، بچہ ساری عمر اس کو یاد رکھے گا۔ کیا انہوں نے اپنے نانے سے یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے؟
ان کو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر کی عزت جس نانا کے ہاں جس طرح تھی ہم وہیں سے عزت کے پہلو کو اپنائیں گے، جیسے عمر کی عزت احترام تھا وہیں پہ رکھیں گے، جیسے عثمان کی عزت اور توقیر تھی وہیں پہ رکھیں گے۔ یہ دین حضرت حسین کو سمجھ نہ آیا، تجھے سمجھ آ گئی۔ یہ بات حضرت حسین کو سمجھ نہ آئی، تجھے سمجھ آ گئی۔ تیری سمجھدانی حضرت حسین کی سمجھدانی سے بڑھ کر تھی۔ اب آپ آئیے ان دونوں شہزادوں کو یہ جو سفر ہوا، اسی سفر کے اندر فاروقی، یہ خراسان کا علاقہ ذرا بارڈر لگتا ہے ایران کو بھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو روایت آتی ہے نا، وہ آخری روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو کلوز کروں گا، وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز یہ آخری بات ہوگی آج کی، بلکہ تھوڑا سا حصہ یہاں پر بیان کیا جائے گا نیکسٹ انشاءاللہ جمعے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر، جب یہ ایران کے اندر سے، ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی دو بیٹیاں وہ جو ہے عطیہ میں آئی، دو شہزادیاں عطیہ میں آئیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آئیں شہزادیاں ہیں تو دینی بھی شہزادوں کو ہے، آئیں شہزادیاں ہیں تو دینی بھی شہزادوں کو ہے۔ تو آپ نے ایک بیٹی حضرت حسن کے نکاح میں دی اور ایک بیٹی حضرت حسین کے نکاح میں دی ہے۔ یہ بات ہمارے اہل تشیع حضرات کی کتاب کے اندر موجود ہے، میں نے وہیں سے حوالہ لیا ہے، اور تنقیح المقال یہ کتاب ہے، اور ان کے ہمارے اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے مصنف نے لکھی ہے، میں نے وہیں سے لے کر آیا ہوں، دربار عثمانی کی طرف سے پیش کیا گیا۔ یہ تحفہ تھا حضرت امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو حالات بدلے، جس حالات کے اندر باغیوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کے بعد حضرت علی وہاں پر موجود تھے، حضرت حسن موجود تھے۔ اب دیکھیے آخری سال ہے حضرت عثمان کا، تو گویا کہ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ 31 سال۔ یاد رکھیے گا کتنی عمر ہوگی؟ 31 سال۔ یار 31 سال کا نوجوان سمجھ بوجھ، عقل، اپنے فیصلے کرنے کا، اپنے مشورہ دینے کا کتنا اختیار رکھتا ہے اپنے پاس۔ اب حضرت علی، میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا، حضرت علی نے کبھی بھی ماتھے پر بال نہیں لے کر آئے، لیکن میں قربان جاؤں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر جب پہرا دینے کا وقت آیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم دونوں شہزادے وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، پہرا دو، ہلنا نہیں ہے وہاں پر۔ اور جو باغی تھے انہوں نے وہاں سے گھس کر حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا، بلکہ پہلو میں سے انہوں نے راستہ بنا کر جا کر شہید کیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہمارے خالو جان، خالو تھے نا، خالو تھے حضرت عثمان، ہمارے خالو کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اپنے بابا کے سامنے جب پیش ہوئے نا، تو حضرت علی ایک دم سے چیخے، اور آپ نے حضرت امام حسین اور حسن کو جھنجھوڑا، اور بعض روایات میں لکھا ہوا ہے آپ نے نا تھوڑا سا ایسے دھپا مارا، آپ نے کہا کہ تمہاری موجودگی کے اندر باغی گھس گئے اور جا کر مارا، تم کہاں تھے؟ یہ محبت تھی صحابہ کی آپس میں، یہ محبت تھی آپس میں۔ تو گویا کہ حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر اگر میرے بچوں نے پہرا دیا تو یہ میرے بچوں کی تربیت ہوگی۔ ان کو پتا تھا کہ کل کو میرے بچوں کو زہر دیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، ان کو پتا تھا میرے بچے کو کربلا کے اندر نہتے کو بغیر کسی ہتھیار کے ہوگا اور شہید کیا جائے گا۔ تو اگر اس کو کوئی بات سمجھنی ہوگی تو حسین کو اپنے خالو کے دربار سے اس سبق کو پڑھ لینا چاہیے۔
انشاءاللہ العزیز زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اگلا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کچھ حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ جمعہ المبارک میں۔ اس کے بعد کربلا تک لے کے جائیں گے، اس سے اگلے جمعے میں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ان بچوں کو صحابہ اکرام اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا اور صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔